رات کے سائے بغداد کے شاہی محل پر گہرے ہو رہے تھے، جہاں سنہری فانوس کی روشنی جھلمل کر رہی تھی۔ بڑے بڑے ستونوں سے سجا دربار اپنی شان و شوکت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تخت کے وسط میں بادشاہ نعمان بن کثیر غرور سے براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر تکبر کی جھلک نمایاں تھی، جیسے دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کے سامنے سبھی مشیر اور درباری سر جھکائے کھڑے تھے۔ آج دربار میں غریب فقیر حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے پرانے اور چہرہ مشقت سے جھلسا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھکا اور عاجزی سے بولا، جہاں پناہ، میں ایک غریب مزدور ہوں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں۔ اگر بادشاہ سلامت کچھ مدد فرما دے تو میں قیامت تک دعا دوں گا۔ بادشاہ نعمان نے فقیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ کسی معمولی کیڑے کو دیکھ رہا ہو، پھر زور سے کہا لگایا، تم جیسے فقیر ہر روز میرے محل کے دروازے پر بھیک مانگنے آتے ہیں۔ اگر میں سب کو دینے لگوں تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اپنا رزق خود کماؤ۔ یہ سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے زمین پر گر پڑا اور زاروں قطار روتے ہوئے دعا دینے لگا، اے بادشاہ، میں تو بے بس ہوں، مگر اللہ بے نیاز ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ قریب کھڑے ایک دانا وزیر نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، غرور نہ کیجیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ دولت، طاقت اور حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ مگر بادشاہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ہاں، تم بھی کمزوروں کی طرح بات کر رہے ہو۔ میں نعمان بن کثیر ہوں، بغداد کا بادشاہ۔ میرا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بادشاہ نعمان کی زندگی اسی تکبر اور غرور میں گزر رہی تھی۔ محل میں روز عیش و عشرت کی محفلیں سجتی تھی، خزانے میں سونا بھر جاتا تھا اور اس کے سپاہی رعایا پر سختی کرتے تھے، مگر قدرت کے فیصلے خاموشی سے بدل رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو خیال آیا کہ بغداد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اسے بھیس بدل کر شہر میں گھومنا چاہیے۔ یہ سن کر درباری حیران رہ گئے، مگر بادشاہ کا حکم تھا۔ وہ چند خاص محافظوں کے ساتھ عام سوداگر کا روپ دھار کر بغداد کی گلیوں میں نکل آیا۔ بازار کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ تاجر چلا چلا کر اپنے مال بیچ رہے تھے، مسافر سڑکوں پر گزر رہے تھے اور فقیر دروازوں پر بیٹھے خیرات مانگ رہے تھے۔ نعمان ایک مشہور قہوہ خانے میں بیٹھا، جہاں لوگ آزادانہ گفتگو کر رہے تھے۔ قریب ہی دو آدمی بات کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بادشاہ بہت ظالم ہو گیا ہے۔ جو امیر ہے وہ اور امیر ہو رہا ہے، مگر جو غریب ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو اوپر جاتا ہے اسے نیچے بھی آنا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نہیں معلوم کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ لوگ میرے خلاف بولنے کی جرت کیسے رکھتے ہیں؟ میں ان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہوں، یہ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ شہر سے باہر شکار کے لیے نکلے گا، تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ بغداد سے دور گھنے جنگل میں پہنچ کر انہوں نے شکار کی تلاش شروع کی۔ بادشاہ ایک خوبصورت ہرن کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا شکار کرنے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، مگر اچانک جنگل میں خطرناک جال بچھا ہوا تھا، جس کا اندازہ کسی کو نہ ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ آگے بڑھا، زمین پر ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے گھوڑے کے پیر پھسل گئے۔ بادشاہ نعمان زمین پر گر پڑا۔ اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے کئی آدمی نکل آئے۔ یہ جنگلی ڈاکو تھے جو قافلوں کو لوٹنے کے لیے مشہور تھے۔ سپاہیوں نے تلواریں نکالی، مگر ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے سارے محافظ مارے گئے اور بھاگ نکلے۔ اب بادشاہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ڈاکو کو للکارا، میں بغداد کا بادشاہ ہوں،
मुझे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर डाकुओं के सरदार ने जोरदार कहा लगाया, बादशाह, हाय हाय, जंगल में बादशाह कोई नहीं होता, यहाँ जो कमजोर है वो गुलाम बनता है। ये कहते ही डाकू ने बादशाह को जंजीरों में जकड़ लिया। बगदाद का वही ताकतवर हुक्मरान जो कल तक अपने तख्त पर गुरूर से बैठा था, आज बेबस कैदी बन चुका था। वो मदद के लिए चीख रहा था मगर कोई सुनने वाला न था। रात गहरी हो चुकी थी। घने जंगल में दरख्तों के साए और रात की सियाही खौफनाक मंजर बना रहे थे। बादशाह नौमान को जंजीरों में जकड़कर एक दरख्त के साथ बांध दिया गया। उसके चेहरे पर मिट्टी और खून के धब्बे थे, कपड़े फट चुके थे और गुरूर की जगह खौफ ने ले ली थी। वो पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। डाकुओं का सरदार, एक लंबे कद का आदमी, बादशाह के सामने खड़ा होकर जहरे खंद मुस्कुराहट के साथ बोला, तो तुम बगदाद के बादशाह हो, बहुत अच्छा। हमें हमेशा किसी ऐसे कीमती गुलाम की तलाश रहती है और आज तो किस्मत ने हमें खुद बादशाह बख्श दिया। ये कहकर वो कहकहा लगाकर हंसा और बाकी डाकू भी हंसने लगे। बादशाह ने चीख कर कहा, मैं नौमान बिन कसीर हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें सोना, जमीन और ताकत सब कुछ दूंगा। मगर डाकू सरदार ने सर हिलाकर कहा, हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, हमें बस एक कीमती गुलाम चाहिए जिसे हम अच्छी कीमत पर बेच सके। बगदाद में नहीं कहीं। ये कहकर उसने डाकुओं को इशारा किया और बादशाह को घसीटकर ऊंट पर बैठा दिया गया। उसके हाथ मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे और वो किसी बेबस कैदी की तरह डाकुओं के दरमियान जा रहा था। रात भर सफर के बाद ये काफिला बसरा के करीब पहुंचा। अपनी गहमा गहमी और मसरूफ बाजारों के लिए मशहूर था। यहाँ दूर दूर से ताजिर माल खरीदने और बेचने आते थे। इसी शहर में गुलामों की एक बड़ी मंडी भी थी, जहाँ रोज सैकड़ों गुलाम नीलाम होते थे। कोई जंग में कैद हुआ होता, कोई कर्ज के बोझ तले गुलाम बना दिया जाता और कोई दुश्मन के सितम जरीफी का शिकार होता। सुबह के वक्त जब बाजार की रौनक अरूज पर थी, बादशाह को एक बड़े गुलाम के चबूतरे पर बांधकर खड़ा कर दिया गया। उसके साथ और भी गुलाम थे, मगर उन सब में सबसे ज्यादा उदास, खस्ता हाल और बेबस वही नजर आ रहा था। वो जो कल तक तख्त पर बैठकर हुक्म देता था, आज खुद बिकने के लिए खड़ा था। एक सौदागर चबूतरे पर चढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, देखो लोगो, आज हमारे पास खास गुलाम है, ताकतवर, सेहतमंद और मेहनती, जो चाहे बोली लगाए। लोग आगे बढ़ने लगे। कोई गुलामों के बाजू दबाकर उनकी सेहत परख रहा था, तो कोई उनकी दांत देख रहा था। बादशाह ने ये सब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि वो बाजार में यूं बेचा जाएगा। फिर वो लम्हा आया जिससे बादशाह के दिल में लरज़तारी हो गया। एक सौदागर ने बादशाह की तरफ इशारा करके पूछा, ये गुलाम कैसा है? मसला के बाजार में गुलामों की नीलामी अरूज पर थी। हर तरफ ताजिर और खरीदार खड़े थे। हर कोई अपने पसंदीदा गुलामों पर बोली लगा रहा था। बाजार में ऊँटों की घंटियों की आवाज़ें, ताजिरों के सौदे और गुलामों की नीलामी की सदाएं गूंज रही थी। उसी हुजूम में बादशाह नौमान भी रस्सियों में जकड़ा हुआ बेबस खड़ा था। नीलामी का मुनादी बुलंद आवाज में चिल्लाया, ये रहा एक ताकतवर गुलाम जिसके बाजू में मजबूती और चेहरे पर जलाल है, इसकी कीमत कौन लगाएगा? ये सुनते ही एक अधेड़ उम्र ताजिर हसन बिन खालिद आगे बढ़ा। वो बसरा के एक बड़े बाग का मालिक था जो गुलामों से काम करवाता था। उसने गौर से बादशाह को देखा और नीलामी वाले से पूछा, ये गुलाम कहाँ से आया है? नीलामी वाला हंसा, ये एक कैदी है, ताकतवर लगता है मगर जरा बिगड़ा हुआ है, मगर जो चाहे बोली लगाए। हसन बिन खालिद ने गौर से बादशाह का जायजा लिया। वो कमजोर और थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कोई खास आदमी हो। हसन ने सोचा, ये गुलाम शायद आम नहीं, मगर मेरे बाग में काम करने के काबिल है। 50 दीनार। हसन ने आवाज लगाई,
ایک اور تاجر نے فوراً کہا 60 دینار۔ بادشاہ نعمان کا دل کانپنے لگا۔ وہ کل تک جس تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، آج اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھتا مگر کوئی اسے پہچان نہ پایا۔ اس کے شاہی لباس کی جگہ پھٹے پرانے کپڑوں نے لے لی تھی اور اس کی زبان اب کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی تھی۔ 70 دینار۔ حسن بن خالد نے آخری بولی لگائی۔ نیلامی کا منادی چلایا، یہ غلام حسن بن خالد کا ہوا۔ لوگوں نے خوشی سے تعلیم بجائی اور بادشاہ نعمان کو رسیوں میں جکڑ کر حسن کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال اور خوف تھا۔ وہ ایک تاجر کا غلام بن چکا تھا، اب اس کا کیا ہوگا؟ حسن نے بادشاہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، اب تم میرے غلام ہو اور تمہیں میری زمینوں پر کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے وفاداری دکھائی تو شاید تمہاری زندگی آسان ہو جائے، ورنہ تمہیں وہی سزا ملے گی جو نافرمان غلاموں کو ملتی ہے۔ نعمان نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے چلتا رہا۔ حسن بن خالد کا باغ بصرہ کے نوہ میں ایک وسیع زمین پر پھیلا ہوا تھا، جہاں کھجوروں کے درخت جھوم رہے تھے اور زمین کھیتی کے لیے تیار تھی۔ غلاموں کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی، جنہیں دن بھر سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ آج اسی قطار میں بادشاہ نعمان بھی کھڑا تھا، جو کبھی بغداد کے تخت پر بیٹھا تھا مگر آج ایک عام غلام بن چکا تھا۔ محل کی آرام دہ زندگی سے نکل کر غلاموں کی سخت مشقت میں آنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صبح تڑکے ہی تمام غلاموں کو جگا دیا گیا، انہیں پھٹی پرانے کپڑے پہنا کر کام پر لگا دیا گیا۔ بادشاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مٹی کھود کر پانی کے لیے نالی بنائے۔ جیسے ہی اس نے زمین پر ہاتھ رکھا، اس کے نرم و نازک ہاتھ زخمی ہونے لگے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک گیا، مگر داروغہ نے قریب آ کر زوردار کوڑا مارا، یہاں کوئی بات نہیں، سب غلام ہیں، کام کرو ورنہ سزا ملے گی۔ داروغہ کی سخت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نعمان کے چہرے پر درد ابھرا مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب یہاں اس کا حکم نہیں چلے گا۔ دن کے وسط میں جب سورج سروں پر آ گیا، غلاموں کو کھانے کے لیے خشک روٹی اور پانی دیا گیا۔ جو نعمان شاہی دسترخوان پر سونے کی پلیٹوں میں کھاتا تھا، آج وہ مٹی پر بیٹھ کر سخت روٹی چبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر نوالا اس کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ رات ہوئی تو تمام غلاموں کو ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ نعمان ایک کونے میں بیٹھا اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو زخموں سے بھر چکے تھے۔ وہ جو کل تک حکم دیتا تھا، آج ایک عام غلام سے بھی کمتر ہو چکا تھا۔ قریب ہی ایک بوڑھا غلام بیٹھا تھا، جو کئی سالوں سے یہاں کام کر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، بیٹے، کیا تم ہمیشہ غلام رہے ہو یا یہ آزمائش نہیں ہے؟ نعمان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، میں کبھی بادشاہ تھا مگر اللہ نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ بوڑھے غلام نے مسکرا کر کہا، تو پھر جان لو، اللہ صرف ان کو گراتا ہے جو خود کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ شاید یہ تمہارے لیے ایک نیا آغاز ہو۔ یہ الفاظ نعمان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی یہ سب اس کے غرور کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا؟ رات کی تاریکی میں نعمان کا دل رو رہا تھا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھا، آج اسے اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، غلاموں کی جھوپڑی میں سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نعمان ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ ایک نئی شعور کے تھے۔ وہ جو کل تک تخت پر بیٹھ کر دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، آج خود تقدیر کے فیصلے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا، اس کا دل نرم ہو چکا تھا اور اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح غلاموں کو کام پر لگا دیا گیا، مگر آج نعمان نے شکوہ نہیں کیا بلکہ دل سے محنت کی۔ اس نے کام کے دوران ایک اور کمزور غلام کی مدد کی،
جو چلنے کے قابل نہ تھا۔ مالک حسن بن خالد دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ غلام اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ چند دن بعد حسن بن خالد نے تمام غلاموں کو جمع کیا اور بولا، آج میں اپنے 2 وفادار غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ ان میں ایک یہ ہے جو پہلے باغ میں کام نہیں کرنا جانتا تھا، مگر اب محنتی اور ایماندار ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آزاد ہو چکا تھا، مگر آج اس کے دل میں واپس بادشاہ بننے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نیک اور عاجز انسان بن چکا تھا۔ جب وہ بصرہ کے بازار سے واپس بغداد کی طرف روانہ ہوا تو اس کا دل بدل چکا تھا۔ جب وہ اپنے پرانے محل میں پہنچا تو سب نے اس کا استقبال کیا، مگر وہ نعمان بن کثیر نہیں تھا جو غرور میں ڈوبا رہتا تھا، بلکہ وہ ایک عام بندہ بن چکا تھا جو اللہ کی رضا کا طالب تھا۔ اس نے پہلا حکم دیا کہ تمام ظالمانہ ٹیکس ختم کیے جائے، دوسرا حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آیا جائے، اور تیسرا حکم دیا کہ بادشاہ کو بھی عام لوگوں کی طرح انصاف کے دائرے میں لایا جائے۔ بصرہ کے بازار میں بکا ہوا بادشاہ دوبارہ تخت پر بیٹھ چکا تھا، مگر اب وہ طاقت اور غرور کا نہیں بلکہ انصاف اور عاجزی کا بادشاہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس میں غرور آ جائے تو اللہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے، اور جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے، اور ہمارے چینل عزیر وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔